ہم جب کچھ اور فیکٹرز دیکھتے ہیں جیسے بشرا بی بی کی فیملی کی جیل میں ملاقاتوں کا آغاز اور پھر بیرسٹر سلمان صفدر کی 3 گھنٹے طویل ملاقات، یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے جسے ہم آسانی سے کہہ سکیں کہ بس یہ ہو گیا. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کچھ محرکات ہوں گے. کیا عمران خان صاحب کو اس سب معاملے میں لوپ میں لیا گیا ہے؟ سلمان صفدر صاحب جو تھے نہ وہ ہماری طرف سے گئے تھے نہ وہ ہمارے ایز اے وکیل بن کے گئے تھے، بلکہ سلمان صفدر کو سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان نے ایز اے فرینڈ آف کورٹ بھیجا وہاں پہ. ڈیفینیٹلی، لیکن اوبویسلی لیکن وہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں پیچھے، تو ایک اسٹرانگ میسج تو گیا ہے نا. دیکھیں وہ بالکل اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں، بہت سے کیسز میں وکیل ہیں. وہ بڑے گریسفل انسان ہیں، وہ بڑے نامور وکیل ہیں، ان کا پیشہ ورانہ جو صلاحیت ہے پوری پاکستان اس کی متعارف ہے. لیکن جب عدالت نے ان کو بھیجا ایز اے فرینڈ، تو ابھی یہ کہہ دینا اس میں کہ اس کے متعلق آپ یا کوئی بھی لیکن کہانی جڑنا شروع کر دے کہ جی اس کا کوئی لنک تھا جو ملاقات ہوئی ہے، تو میں نہ اس کو ڈینائی کرتا ہوں نہ میں اس کو کنفرم کرتا ہوں، کیونکہ ایسی انفارمیشن میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے. اور رہی بات جیل میں ملاقاتیں، تو جیل میں تمام قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی سلب کر دی ہے انہوں نے. عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب اس وقت بیمار ہے جیل کے اندر، ان کی فیملی کی ایکسس نہیں ہے، ان کے وکلاء کی ایکسس نہیں ہے، ان کو پولیٹیکل لوگوں کی دوستوں کی وہاں پہ ایکسس نہیں ہے. تو اگر اتنے سخت ماحول میں آپ نے عمران خان صاحب کو رکھا ہے اور ایک وکیل جو کہ عدالت کی ڈائریکشن کے اوپر ایز اے فرینڈ جاتے ہیں اور آپ اس کو کوئی بڑی چیز مانتے ہیں یا اس کے نہیں بالکل بھی، ہم تو بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات مزید بہتر ہوں، اتنے بہتر ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات چیت ہو سکے. ایک اور بھی مضبوط تاثر یہ بھی ہے کہ جی ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. ہم پولیٹیکل جماعت ہے. عمران خان صاحب کے اوپر تمام کیسز پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر ہیں. عمران خان صاحب کے اوپر سارے 2 نمبر ایف آئی آرز ہیں، اور ہم پاکستان کے بہتری کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایون ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے جو اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی بنائی، ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھے جن کے ساتھ عمران خان صاحب کبھی ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن میڈیا کا سب کا یہ پریشر تھا کہ آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، آپ لوگ بات چیت نہیں کرتے. جب ہم نے بات چیت کا آغاز کیا، ٹیبل کے اوپر آئے، لیکن جب وہی چیزیں عمران خان صاحب سے اپروول کے لیے جیل جانی تھی، وہ انہوں نے اس کا پھر وہاں پہ ملاقات کا انتظام نہ کر سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حکومت پھر رکاوٹ ڈالتی ہے. فی الحال اس وقت عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کو لے کے ہم بڑے پریشان ہیں. پورے پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی پریشان ہے. عمران خان صاحب پاکستانی قوم کے جو 25 کروڑ عوام کے محبوب لیڈر ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان صاحب اس ملک کے سابق پرائم منسٹر ہیں. عمران خان صاحب شوکت خانم کے بانی ہیں. عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی کے بانی ہیں. نو ڈاؤٹ، بالکل، اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہونی چاہیے اور ان کے ذاتی نالج کی بھی رسائی وہاں تک ہونی چاہیے. ایک بڑا کنسرننگ ہے ان کی صحت کے حوالے سے لے کر. اچھا، محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا برج بن رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹیوں اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے دیے گئے استعفوں پر بھی نظر ثانی کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر واپس جا کر فعال کردار ادا کرے؟ بالکل بھی ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں جائیں گے. اسٹینڈنگ کمیٹی کے متعلق عمران خان صاحب کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بننا. ہم سب کو ڈائریکشن آئی، ہم سب نے ریزائن کیے، ہم سب نے اپنے ریزائن جو تھے وہ سبمٹ کیے ہیں ایز اے پارلیمانی لیڈر آف پی ٹی آئی. جب تک عمران خان صاحب کی کوئی نئی ڈائریکشن نہیں آتی، اس کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھے، کیونکہ یہ حکومت جعلی ہے، 2 نمبر طریقے سے آئی ہے. فارم 47 کی پیداوار ہے، پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لیجیمیٹ کرنا، ان کو تسلیم کرنا، یہ پاکستانی قوم کے ساتھ غداری ہوگی. ٹھیک. ایک مضبوط تاثر یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد سے سیاسی ماحول میں کچھ نرمی نظر آ رہی ہے. بیانات بھی دونوں طرف سے سخت نہیں آ رہے اور حالات بھی ملاقاتوں تک آ گئے ہیں. بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. صوبے کا دہشت گردی کے حوالے سے ریاستی موقف کے ساتھ کھڑا ہونا، کیا یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے؟ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں پس پردہ؟ پتہ نہیں یہ میڈیا میں یہ تاثر کیوں ایسا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہمارا سابقہ ایم این اے اور فارم 45 کا ایم این اے فہیم، آپ آج اس کی آپ پکچر اٹھا کے دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، جو بدترین تشدد اس کے اوپر ہوا. اور ہمارے وہاں پہ سندھ میں ایم پی ایس کے
تصاویر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ہمارے ہی فارم 45 کا MP خیبر پختونخوا کا علی، اس کی آپ وہ دیکھ لیں، علی زمان کی آپ کل کی ہی ویڈیو اور پکچر دیکھ لیں کہ اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے ہیں، اس کی ٹانگیں فریکچر ہیں، اس کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. وہ ہاسپٹل میں اس وقت ایڈمٹ ہے. اور کل ہی عمران خان صاحب کی بہنیں جو تھی وہ جیل کے سامنے بیٹھی رہی، ان کی ملاقات نہیں ہوئی. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے، صرف ان کی ایک بیٹی اور ایک بابی کو الاؤ کیا گیا، جی چونکہ بشرا بی بی آپ کو پتہ ہے کہ غیر سیاسی خاتون ہے، باپردہ، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو حالات اس سے بدتر ہو رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا، یہ کون یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے حالات بڑے نارمل ہو گئے ہیں، بڑے ٹھنڈے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امن و امان کی صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب کی واضح ڈائریکشنز تھی کہ اگر صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہمارا بیانیہ ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ سے بات چیت ہوتی ہے، آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ ان کو کنونس کریں، اس پہ آپ بات کریں. تو اگر صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس کو کوئی ایسا تاثر دیں جیسے ہمارے لیے بڑی ہی سہولیات جو ہے وہ مل گئی ہے، یہ تاثر غلط ہے. میں اس کو مسترد کرتا ہوں. ٹھیک. عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالج ڈاکٹرز تک کی رسائی نہیں ہے. تو یہ کیسا پولیٹیکل ماحول بنانے کی کوشش یا تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر سخت مزاحمتی لائن اور مفاہمتی لائن کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے آزادی یا موت کا ایک کنٹینر بھی تیار کیا ہوا ہے، کیا وہ صرف بیانیے کے لیے ہے یا پھر ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہیں دوبارہ سے آپ سڑکوں پر آئیں؟ اب جب عمران خان صاحب نے سہیل افریدی صاحب کو ڈائریکشن دی اسٹریٹ موومنٹ کی، اسی اسٹریٹ موومنٹ کے آپ نے مختلف فیزز دیکھے. اس میں سب سے پہلے لاہور سے آغاز ہوا. لاہور میں پنجاب کی عوام نے وارم ویلکم کیا ہمیں. وہاں پہ بدترین پولیس گردی ہوئی. وہاں پہ پنجاب حکومت نے جتنا روکنے کی کوشش کی، تشدد کرنے کی، لوگوں کو پکڑ دکڑ کرنے کی، اس کے باوجود لوگ نکلے. اس کے بعد جب ہم کراچی گئے، کراچی میں آپ نے دیکھا ماحول، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہے. خیبر پختونخوا کے 3 ریجنز ہم گئے. اگلے فیزز میں سلیکٹ کریں گے پارٹی کے کون سے فیز میں جا کے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے. کنٹینر پنجاب بھی جا سکتا ہے، کنٹینر بلوچستان کے بھی وزٹ کریں گے، کنٹینر پاکستان کے کونے کونے جائے گا، اور کنٹینر کسی بھی وقت اسلام آباد بھی آ سکتا ہے. تو آپ کے حوالے سے بھی تو ایک خبر 8 فروری کے احتجاج پر یہ بھی آئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی میں آپ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ سڑکیں بند نہیں کریں اور شٹر ڈاؤن نہ کریں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل یہ غلط تھی. یہ جیو نیوز نے اس بات کی میرے متعلق یہ خبر رپورٹ کی، اور میں نے مختلف فورم کے اوپر اس کو ڈینائی کیا کہ ایسا بالکل نہیں تھا. میری جو رائے تھی وہ میں نے پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی، اور میری رائے تھوڑی سی سے زیادہ شاید تھوڑی سخت تھی، لیکن جب سب مل کے فیصلے کرتے ہیں تو پھر آپ کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. اور باقی خیبر پختونخوا کی عوام نے ہمیں الیکٹ کیا، ہمیں ووٹ دیا، ہمارا مینڈیٹ بچایا، اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ عمران خان کا ہے، وہاں پہ سکہ عمران خان کا چلتا ہے. اور سب سے زیادہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے سیریس ہے وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہے، جنہوں نے ہر گھڑی ہر مشکل میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا. اور آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے کانفلکٹس نہیں ہے؟ بالکل بھی کسی لیول کیونکہ کوئی نہ کوئی متنازع سامنے آ ہی جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جنید اکبر صاحب کی ایک آڈیو آ گئی، مشال یوسف زئی کا ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی بیان سلمان اکرم راجہ کو لے کے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے. تو اس طرح کی چیزیں اوبویسلی آپ کی تحریک کو ڈیمیج کریں گی نا. دیکھیں، جنید اکبر صاحب کا ایشو تقریر کے اوپر تھا، وہ کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس دن ان کو موقع نہیں ملا تو غصہ کر گئے. واٹس ایپ گروپ میں اس نے میسج کیا. دیکھیں، یہ انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ڈسکس بھی ہوتی رہتی، کبھی میں سخت کبھی دوسرا سخت، اور آپس میں ہم بھائیوں کی طرح ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور ہمارا ایک گھر ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہاں، جو عمران خان صاحب کی فیملی کے متعلق جو بھی بولے، خواہ وہ بہنوں کے متعلق ہوں، خواہ وہ بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق ہوں، کسی کی بھی متعلق ہوں، اور وہ عمران خان صاحب کی فیملی کے متعلق جو بھی غلط گفتگو کرے، وہ نہ پارٹی کی لائن ہے نہ عمران خان صاحب کی لائن ہے. اور بالکل میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ جو کوئی بھی ایسی چیز کرتا ہے اس سے تحریک کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور عمران خان صاحب کو بھی پہنچتا ہے.